السلام علیکم۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے کشمیر کی شناخت چھینے جانے کے 5ویں برس سری نگر کا دورہ کیا ہے۔ اس دورے میں نریندر مودی ایک بدلے ہوئے انداز اور لہجے کے ساتھ سامنے آنے کی ایکٹنگ کر رہے تھے۔ چھڑی کا بھرپور استعمال کرنے کے بعد اب ان کے ہاتھ میں مزمحل اور گھائل کشمیری عوام کے لیے مراد کی گاجر تھی۔ ان 5 برسوں میں نریندر مودی نے کشمیر میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے اور طاقت کا توازن خراب کرنے کے لیے آزادی اظہار، حریت فکر اور انسانی حقوق کی حمایت میں جلنے والی ہر شمع کو بجھا دیا، اور اب اس طرح کے ٹوٹے ہوئے پیمانوں کا کشمیر میں ایک ڈھیر سا لگ گیا ہے، اور اب نریندر مودی کشمیریوں کو اپنی ہی پھیلائی گئی اس تاریکی اور اس ماحول میں ایک نئی صبح کا خواب دکھا رہے ہیں۔ نریندر مودی نے کشمیریوں سے مکالمے کے لیے سری نگر کا انتخاب کیا اور درگاہ حضرت بل کی تزئین و آرائش اور تعمیر و مرمت کا ایک منصوبے کا بھی اعلان کیا، اور اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ بھارت کشمیری عوام کے عزم و حوصلے کو طاقت کے ذریعے دبانے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ اب نریندر مودی انہیں رام کرنے کے لیے نارنجی لباس کی جگہ سبز لباس پہننے پر مجبور ہوئے۔ نریندر مودی نے کشمیریوں کو یہ پیغام دینے کی کوشش کی کہ وہ ان کی نظریاتی اور ثقافتی شناخت اور تنوع کا احترام کرتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ نریندر مودی اور ان کے ساتھیوں کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہو گیا ہے کہ وہ بھارت کے ماضی کے حکمرانوں کی طرح کشمیریوں کو دھونس اور طاقت سے دبا نہیں سکتے، اور ان کے اندر ڈوب کر ابھرنے کا جذبہ ریزیلینس یعنی ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اور اب کشمیریوں سے مکالمے کے لیے جامع مسجد سری نگر کے بعد کشمیر میں مسلم شناخت کی دوسری بڑی علامت حضرت بل کو ایک موضوع بحث بنا دیا گیا، اور یہ حقیقت میں کشمیریوں کے جذبے اور جذبات کے آگے سرنڈر کرنے کی ایک مشق بھی تھی، یا اس کا ایک اظہار اور ایک نمائشی پیغام بھی تھا۔ پنڈت نہرو سے اندرا گاندھی تک بھارتی حکمران کشمیر کی سرزمین پر کھڑے ہو کر کشمیریوں سے خوشنما وعدوں کا ایک طویل ریکارڈ رکھتے ہیں، مگر یہ وعدے اور دعوے وقت کے ترازو پر تلنے کا جب بھی وقت آیا تو وہ سراب ہی ثابت ہوئے۔ نریندر مودی کو سری نگر کا دورہ کرنے میں 5 برس کیوں لگے، یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ شاید انہیں اندازہ تھا کہ کشمیر کا ماحول ان کے دورے اور مکالمے کے لیے سازگار نہیں۔ کشمیریوں کا موڈ اور حالات آج بھی وہی ہیں، صرف اب انتخابی ضرورت کے تحت مودی ہندو ووٹر کے آگے خود کو فاتح کشمیر بنا کر ووٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات کا ایک سلسلہ شروع ہوا چاہتا ہے، اور انہوں نے میاں شہباز شریف کو وزیر اعظم بننے پر مبارکباد دی، اور رسمی طور پر شہباز شریف نے بھی اس مبارکباد کا جواب دیا، لیکن پاکستان کا یہ جو سیاسی منظر تخلیق ہوا ہے، یہ نریندر مودی کی جو لابی ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ ان کے موافق منظرنامہ ہے، اور انہیں زیادہ بہتر انداز سے آگے چلنے میں سہولت رہے گی پاکستان کے۔ پاکستان کو اب موضوع بحث بنانا یا تو وہ اپنی اس حیثیت کے خلاف سمجھتے ہیں، یا پھر وہ مصلحتاً اس وقت اس موضوع کو چھیڑنا نہیں چاہتے۔ لے دے کر اب کشمیر ہی ایک ایسا موضوع ہے کہ جسے وہ ایک بیچ سکتے ہیں اپنے ووٹر کے لیے، اور مودی اس کے لیے ایک ٹارزن کے طور پر خود کو پیش کر رہے ہیں، اور فاتح کشمیر کے طور پر خود کو ہندو ووٹر کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ یوں ان کا تختہ مشق جو ہے سیاسی طور پر اور انتخابی طور پر اس بار کشمیر ہے، اور یہ وہی کشمیر ہے جسے 5 اگست کے بعد سے انہوں نے ایک جیل میں بدل ڈالا تھا، اور جس میں آج بھی آزاد ضمیر انسانوں کو پابند زنجیر رکھا گیا ہے بہت بڑی تعداد میں، اور ایک آمریت کشمیریوں پر مسلط ہے۔ اسی ریاست کو انہوں نے جھنڈے، دستور اور شناخت سے محروم کر کے 3 حصوں میں بانٹ دیا ہے، اور ایک اشرے سے کشمیریوں کو نمائشی طور پر ہی صحیح ووٹ کا حق بھی حاصل نہیں۔ نریندر مودی جب کشمیریوں سے خطاب کر رہے تھے تو وہ یہ
ज़मीन व आसमान के कलाबे मिला रहे थे 5 अगस्त 2019 के कदम के हक़ में और आर्टिकल 370 के ख़ात्मे के हक़ में, कि उनका कहना था कि सारे जो ज़ंजीरें हैं वो टूट गई हैं और अब तरक्की कर रहा है कश्मीर, और कश्मीर की सारी जो पसमानदगी है कि जो वहाँ नहीं है कि बहुत तरक्की भी हुई है, उसकी ज़िम्मेदार जो है वो आर्टिकल 370 और डायनेस्टीज़ पर थी। इसका जवाब फ़ारूक अब्दुल्ला ने दिया है। उन्होंने खुल कर तो ये बात नहीं की, लेकिन उनका जो बैन सतूर वो कह रहे थे, NDTV पे उनका एक इंटरव्यू शाया हुआ है जो नशर हुआ है, इसमें वो कह रहे हैं कि अगर जो गुजरात और कश्मीर का जो मवाजना किया जाता है तो उसमें गुजरात जो है बहुत पीछे है कश्मीर से तरक्की के लिहाज से। गुजरात नरेंद्र मोदी की वो रियासत है जहाँ से उन्होंने चीफ़ मिनिस्टर के तौर पे अपने एक सियासी और हुकूमती सफ़र का आगाज़ किया था। इसी तरह जिन 6-7 रियासतों में आर्टिकल इस तरह के मौजूद हैं और जिनकी खुसूसी शनाख्त मौजूद है भारत के आइन में, तो अगर ये इतना ही बुरा आर्टिकल है, ये फ़ारूक अब्दुल्ला के पूछने का जो अंदाज़ है, तो फिर उन रियासतों में भी इस आर्टिकल को ख़त्म करना चाहिए। अगर फिर उन लोगों से इज़हार हमदर्दी किया जाना चाहिए जहाँ इस तरह की खुसूसी शनाख्त के कवानीन भारत के आइन के अंदर और कानून के अंदर अभी तक मौजूद हैं, तो ज़ाहिर है कि आर्टिकल 370 जो है वो किसी और वजह से भारत को और BJP को बुरा लगता था, सो अब वो उस पर अमल दरामद कर रहे हैं। अब उनके रास्ते का ये जो आखिरी स्पीड ब्रेकर है ये टूट गिरा है। नरेंद्र मोदी जब कश्मीरियों से ख़ताब कर रहे थे तो उनके दाएं बाएं हिंदू लीडर देवेंद्र रैना और गवर्नर मनोज सिन्हा थे, और अब इसमें मुसलमानों के लिए ये पैगाम था कि अब जम्मू व कश्मीर की जो ड्राइविंग सीट है उस पर किसी हिंदू का ही हक होगा। और नरेंद्र मोदी जिस तसव्वुराती तरक्की पजीर कश्मीर की बात कर रहे थे, इसमें इलाके और उनके रास्ते के तमाम स्कूल्स और सिक्योरिटी के नाम पर बंद कर दिए गए थे। यही नहीं बल्कि बोर्ड्स के इम्तहानात को भी अगले माह तक मुलतवी कर दिया गया था। मुखालिफ आवाज़ तो दरकिनार, आज़ादाना और मुतवाज़न आवाज़ भी दबा दी गई है, और इस माहौल को सब अच्छा कहा जा रहा है। और नरेंद्र मोदी ने कश्मीर में 64 करोड़ रुपए के तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह किया, तो ये तो एक तरगीब का एक अमल है जो 75 बरस से जारी है। और कश्मीरियों का जो बुनियादी मसला है वो इक़्तिसादी कभी रहा ही नहीं। इसका जो सियासी पहलू है हमेशा से वही इरिटेट करता रहा है बरसग़ीर के अमन को और बरसग़ीर में तवाज़न को, ताकत को, और दिल्ली और श्रीनगर के ताल्लुकात को हमेशा वो जो पहलू है वो उस पर असरअंदाज होता रहा है, वही उसमें एक बेचैनी पैदा करता रहा है। बख्शी ग़ुलाम अहमद के दौर में इसी कश्मीरियों की इसी काया पलट के लिए, जहनी काया पलट के लिए बेतहाशा पानी का पैसा पानी की तरह बहाया गया था, और शेख अब्दुल्ला की मकबूलियत को कम करने के लिए फ़ेक जो बयानियों का सहारा लिया गया था, पैसे का सहारा लिया गया था, फ़ेक लीडरशिप को उभारा गया था। लेकिन उसके बाद भी कश्मीर का जो आशोब है वो ख़त्म नहीं हो सका, और कश्मीर एक नस्ल दर नस्ल एक गर्दाब में, एक भंवर में फंस कर रह गया है। और दरगाह हज़रत बल को मौजूए बहस बनाना इसलिए भी शायद ज़रूरी समझा गया कि ये मुसलमानों का तारीख़ी और तहज़ीबी और सियासी प्लेटफार्म है, और यहाँ मुक़द्दस मौजूद है, और औरंगज़ेब के दौर की एक खानकाए मुअल्ला भी यहाँ है, और मुसलमानों की बड़ी जज्बाती इस मकाम के साथ वाबस्तगी है। और अमूमी तौर पर इस तरह की जो सरगर्मियाँ हैं वो लाल चौक, बख्शी स्टेडियम में होती रही हैं जब भारत के हुक्मरान आते थे। तो इस बार भी जो एक्टिविटी है वो तो वहीं हुई, लेकिन खानकाए मुअल्ला और हज़रत बल के लिए जिस प्रोजेक्ट का ऐलान किया गया तो उसका मतलब ये था कि नरेंद्र मोदी वादी की जो मुस्लिम शनाख्त है उसको उसके आगे सपर डाल रहे हैं, उसको तस्लीम कर रहे हैं। शायद ये वो बाहर भी अपने अरब दोस्तों के साथ भी कुछ इस तरह के वादे वईद करके आए हों, और कश्मीरियों ने मोदी जैसे जो इसको कहा जा सकता है कि राम भगत और सख्त गिर हिंदू को इस बात पर मजबूर किया कि वो उनकी
تہذیب کے احترام کا تاثر دے، مگر یہاں بھی انہوں نے اپنا اصل رنگ پھیکا نہیں پڑنے دیا گیا۔ انہوں نے سری نگر کے فوجی ہیلی پیڈ سے مودی صاحب نے پہاڑ کی چوٹی پر قائم شنکر آچاریہ کے مندر کی جانب رخ کر کے نمستے اور پرنام کہا، اور یوں انہوں نے ایک توازن رکھا اور اپنی اصلیت اور اپنے اصل رنگ کو بھی پوری قوت کے ساتھ برقرار رکھا۔ تو یہ ایک ایسا دورہ تھا کہ جس میں کشمیری ہی تختہ مشق ہیں۔ اس کا پہلا مقصد تو ہندو ووٹر کو کشمیر کے نام پر رام کرنا، اپنی جانب موڑنا ہے، اور اس بار کشمیر کا جو ٹارزن بننا، فاتح کشمیر بننا، بن کر وہاں ہندو ووٹر کو اپنی جانب مائل کرنا ہے، اور دوسرا مقصد پھر ہندو وزیر اعلیٰ لانا ہے، اور اپنی پراکسیز کے ذریعے جو وہاں قائم کی گئی ہیں، جن کو کوئی سپیس نہیں دی کشمیری عوام نے، اور آج بھی انہوں نے یہ بہرحال دعویٰ نہیں کیا کہ انہوں نے کشمیریوں کے دل جیت لیے ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ وہ دل جیتنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ جو لوگ جمع کیے گئے تھے، یہ کہانی بھی BBC پر 2 اس پہ سٹوریز ابھی تک آ چکی ہیں، اور سرکاری ملازمین کو جس انداز سے جمع کیا گیا اور ایک ہجوم کا تاثر دیا گیا، تو یہ اس کا کمال اور کرشمہ ہے۔ اور اب اس طرح کے جلسے جلوس جو قائم کرنا کہ جن کے آرگینک ہونے پہ شک رہے، اب کوئی مسئلہ بھی نہیں رہا ریاستی مشینری کے لیے، لیکن حقیقت تو وہ ہوتی ہے کہ جو ایک عام آدمی ہے، وہ کشمیر کا وہ بدستور ناراض نالاں اپنی شناخت کے چھن جانے کے احساس محرومی اور احساس زیاں کا شکار ہے۔